بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خلیل الرحمن پیرزادہ ایڈوکیٹ۔ میں آج آپ کو ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی ہوئی انتہک محنت کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جو کہ انہوں نے کیلیفورنیا میں رہتے ہوئے تقریباً اپنے 9 سال کی تحقیق میں ہمارے ایک پاکستانی شخصیت ملک ریاض صاحب کے لیے مرتب کی۔ انہوں نے اپنی اس 9 سالہ تحقیق کو مرتب کرتے ہوئے جو ملک ریاض صاحب کی شخصیت کے بارے میں، جو ان کی شخصیت کو اس کتاب دی ہڈن ٹروتھ کی شکل میں ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے ہونے والی ان زیادتیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اس ایک لازوال شخصیت کو، کس طرح سے ایک سحر انگیز شخصیت کو، ایک طلسماتی شخصیت کو، جو کہ ایک پاکستانی شخصیت جو کہ اس پاکستان کو اس مقام تک لے کے جانا چاہ رہے تھے کے ساتھ یہاں پر جو زیادتیاں ہوئیں، ان کو جو جوڈیشل کانسپریسی کا جو حصہ بنایا گیا، ان کو جو پولیٹیکلی پریشرائز کر کے اس ایک اچھائی کے کام سے روکا گیا۔ لیکن ملک ریاض صاحب نے اپنی مسلسل جدوجہد میں وہ مقام حاصل کیا جو کہ شاید ہی آج تک دنیا میں کسی شخص نے، جو کہ شخص زیرو سے اٹھ کر کے اتنی بڑی جو بیسٹ ٹائپ کی جو کالونیاں بناتا ہو، شاید ہی پوری دنیا میں کسی کو یہ عزت نصیب ہوئی ہو۔ بحریہ ٹاؤن کی جو فرسٹ پروجیکٹ کا جو ہے افتتاح ہوتا ہے 1996 میں، تو اس کو آج ہوتے ہیں جناب عالی 25 سال پورے، اور وہ آتا ہے سلور جوبلی کے زمرے میں۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب پورے پاکستان کے جتنے بھی بحریہ ٹاؤنز ہیں، ان سب کو لے کر کے ایک جگہ پہ ایک ہی تقریب کے اندر سلور جوبلی کی تقریب کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور اسی سلور جوبلی کی تقریب میں کتاب کی رونمائی ہونی جا رہی ہے دی ہڈن ٹروتھ کی۔ اب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی اس کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کے لیے جو ملنے والا ہے، اگر وہ آپ اس چیز کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک نئی دنیا کا دروازہ آپ کے سامنے کھلنے جا رہا ہے۔ اس کے اندر آپ کو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر بھی ملے گا، آپ کو اس کے اندر ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو بھی آج تک کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو انہیں تکالیف ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ بھی ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو ان کے پاس جو وہ گدڑ سنگھی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی کہ جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ لیکن ملک ریاض صاحب کا وہ قول بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا کہ میں اب تک مطمئن نہیں ہوں جو میں اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں سے بے روزگاری اس طرح سے دم دبا کے بھاگ جائے گی کہ جس طرح آج تک کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر کوئی بے روزگار تھا ہی نہیں۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے پولیٹیشنز، ہمارے ملک کے وہ پاورفل افراد، ہمارے ملک کے وہ کنگ میکرز ملک ریاض صاحب کو یہ چانس دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اب اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہماری عوام کو بھی ہے، اور ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر یہ عوام پاکستان کی پیاری عوام ملک ریاض صاحب کا ساتھ دے اور ملک ریاض صاحب کو وہ مقام دے، تو ملک ریاض صاحب ان کو ایک ایسا اسٹینڈرڈائز ملک دینے میں انشاءاللہ العظیم کامیاب ہو جائیں گے کہ جس کی آج تک ہم ان 62-63 سالوں کے اندر تمنا رکھتے ہوئے میرے کیا 70 سال سے بہت ہو چکے ہیں کہ ہم آج تک اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ایک جیسا نہیں کر پائے، ہم اپنے ہیلتھ کا سسٹم بھی ایک جیسا کر نہیں پائے۔ غریب کے لیے ہیلتھ کا سٹینڈرڈ اور ہے تو غریب کے لیے اور ہے، ایجوکیشن غریب کے لیے اور ہے تو امیر کے لیے اور ہے۔ اب اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے جو ملک ریاض صاحب کے جو منصوبہ جات ہیں، ان پر سے پردہ اٹھائیں گے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اپنی اس کتاب دی ہڈن ٹروتھ میں، اور اس کتاب کی رونمائی ہونے جا رہی ہے بہت جلد سول جوبلی کی تقریب میں، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ بحریہ ٹاؤن کو لانچ ہوئے، جو فرسٹ پروجیکٹ ان کا راولپنڈی میں ہوا تھا، اس کو لانچ ہوئے آج 25 سال پورے ہونے کو ہو رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو بحریہ ٹاؤنز راولپنڈی سے سٹارٹ ہوتے ہوئے لاہور اور کراچی سے ہوتے ہوئے نوابشاہ تک ہمارے آتے ہیں،
تو دی ہڈن ٹروتھ جو بک ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے اتنی تک میں نے سے بنائی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک ایک پروجیکٹ کے بارے میں یہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ راولپنڈی کے اگر آپ پروجیکٹ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو راولپنڈی کے پروجیکٹ کے اندر ہر وہ چیز آپ کے سامنے ایک آئینے کی طرح سامنے آ جائے گی. وہاں کے روڈز، وہاں کے زو، یونیورسٹیز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ہاسپٹل، مساجد، اور راولپنڈی کی وہ پیاری پیاری ہوا بھی آپ کو محسوس ہونے لگے گی. کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی جو آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے اس کتاب، اپنی کتاب دی ہڈن ٹروتھ میں کتنی محنت کی ہے. اس کے بعد جناب عالی آپ جب مری کا پروجیکٹ وزٹ کریں گے تو آپ کومری کے وہ روڈ اور رستے آپ کو بھول جائیں گے جہاں پر آپ کچھ سال پہلے جاتے ہوں گے. آپ جب بھی کومری جائیں گے تو مری کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ اگر ایک قدم رکھ لیں گے تو دوبارہ آپ کو باہر نکلنے کو دل نہیں کرے گا. اتنی فرنیشڈ اور ڈیولپڈ اور زبردست قسم کی وہاں کی جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریاز ہیں، وہاں کے سکولز، وہاں بنی ہوئی جناب عالی جو مساجد، وہاں کے جو زو اور دوسری اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو وہ دیکھنے کی ملیں گی اور آپ کو ایک احساس دلائیں گی اور آپ کس چیز پہ اسکائیں گی کہ جناب عالی آپ کا بھی ایک وہاں پر ایک گھر ہوتا. اور اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں لاہور میں. لاہور جن نے لاہور ویکھے نہیں اور جمیا ہی نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا اور آپ کو ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اپنی کتاب ہڈن ٹروتھ میں بتائیں گے کہ لاہور آئے اور بحریہ ٹاؤن نے ویکھیا تو پھر جمیا نہیں والی بات ہوگی. لاہور کے اندر 7th لارجسٹ مسجد بنی ہوئی ہے، ایشیا کی 7th لارجسٹ مسجد، جس کے اندر امام کعبہ نے آ کر کے جو ہے خطبہ دیا اور نماز جمعہ کی امامت کروائی. اور اس کے علاوہ لاہور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اس سے ریلیٹڈ اسکولز، اس کے روڈ، کشادہ روڈ اور جناب عالی اس کے اندر بنے ہوئے زو، فاؤنٹینس اور یہ چیزیں آپ کو ضرور اس چیز پہ اس کہیں گی کہ آپ جناب عالی اس کو بار بار وزٹ کریں. اور اس کے بعد جناب ہم آ جاتے ہیں کراچی. کراچی میں لگے ہوئے ڈانسنگ فاؤنٹینس آپ کو آپ کے گزرے ہوئے وہ پل ضرور یاد دلاتے رہیں گے کہ کبھی آپ کراچی بحریہ ٹاؤن گئے تھے. وہ لارجسٹ ٹاؤن، وہ سب سے بڑا شہر جو بحریہ ٹاؤن کے کریڈٹ پہ ہے کہ اتنا بڑا شہر کبھی بھی ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں کسی نے نہیں بنایا، پوری دنیا میں نہیں بنایا، جو کہ ملک ریاض صاحب نے کراچی کے اندر یہ ایک عجوبہ شہر کھڑا کر دیا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں پر بھی ریئل اسٹیٹ کی جو ایک ہسٹری ہے اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. وہاں کے ڈانسنگ فاؤنٹینس اور ان کا ابلتا اور چھلانگیں لگاتا پانی، اس کی آبشاریں جو 180 فٹ اور 250 فٹ کی بلند لہریں جس کے اندر آپ کو ہر کلر ملے گا. ایون کہ بجتے ہوئے وہ میوزک جو آپ وہاں سے جب جائیں گے تو سالہ سال آپ کی کانوں کے اندر رس گھولتے رہیں گے، وہ میوزک آپ کو سننے کو ملیں گے راتوں میں. کراچی جو ہمیشہ سے ہی ایک روشنیوں کا شہر کہلایا، اس کے بعد اندھیروں کی دنیا میں گم کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ملک ریاض صاحب کی کاوشوں سے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک وہ تحفہ جہاں آج پورے پاکستان کیا ایشیا کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا گھر کراچی بحریہ ٹاؤن میں ہو. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ایک جیلسی لوگوں کے اندر جو ایلیمنٹ جو ان کے اگینسٹ تھا اس میں جب آتی ہے وہ جیلسی، تو اس جیلسی کو لے کر کے ملک ریاض صاحب کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کو یہاں پر جھکانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ایک آئینی شخصیت جو کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ آج بھی اپنے زور و شور کے ساتھ جا رہا ہے اور آگے سے آگے بڑھ ہی رہا ہے، کوئی کم نہیں ہو رہا. وہاں کے گولف پارکس آپ دیکھیں گے، وہاں کے جناب عالی آپ جو سفاری پارکس دیکھیں گے، اس کے علاوہ جو آپ مطلب ہے کہ ہر وہ روڈ اور رستے آپ دیکھیں گے، 8 لائن اور 6 لائنز کے روڈ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی دکھنے میں نہیں ملیں گے. کراچی بحریہ ٹاؤن کی ہائی رائز بلڈنگ آپ وہاں پر موو کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید آپ کسی یورپ کے شہر میں موو کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب عالی آپ کو ہم لاتے ہیں واپس نواب شاہ میں. نواب شاہ بحریہ ٹاؤن
بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہمارے وسطی سندھ کے اندر جو ملک ریاض کی اپنی ایک ذاتی خواہش کی بنیاد پر یہاں پر اس کی ایک بنیاد رکھی گئی، اور اس پروجیکٹ کی بنیاد بھی اس جگہ رکھی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی ملک ریاض صاحب تو اچھی زمینوں کو شاید ویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر جناب عالی پروجیکٹس بنا کر کے ان کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ جناب عالی ایسا نہیں ہے۔ اس زمین کی اگر آپ پہلے کنڈیشن دیکھتے جہاں پر آج نواب شاہ بحریہ بنا ہوا ہے تو آپ شاید حیران ہی رہ جائیں گے کہ یہاں پر بھی اتنا بڑا اور ایسا زبردست شہر بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیز ڈسکس ہوگی سلور جوبلی کے فنکشن میں جو کہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو جو ہے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی طرف سے سب کو دعوت ہے کہ جب یہ فنکشن ہو اور جہاں پر بھی ہو آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔